لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔ سورۃ الشعراء کا آغاز ہو رہا ہے۔ شاعر کی جمع ہے شعراء۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے درمیان میں جا کر واضح طور پر شعراء کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو یہ کلام اللہ ہے جو متاثر کرنے والی کتاب ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بھرپور تاثیر رکھی ہے۔ جو بھی اس کلام اللہ کو جس نے سنا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ قرآن کا ہو کر رہ گیا۔ بڑے بڑے عرب کے رہنے والے سردار جو اسلام کی مخالفت کرنے والے، وہ بھی قرآن کریم سے ایک سائڈ پہ متاثر بھی ہوتے تھے اور مخالفت اپنی جگہ پر کرتے تھے۔ چھپ چھپ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بھی چھپ کر قرآن سنتے تھے، جن تو ویسے ہی اللہ رب العزت مخلوق ہی ایسی ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو یہ انسان جو اسلام کے دشمن ہیں، بڑے بڑے سردار کو چھپ کر قرآن سنتے تھے اور قرآن کی ہو کر رہ جاتے تھے۔ یہ جو شاعری ہوتی ہے نا، بظاہر اس کے اندر بھی بڑی تاثیر ہے، لیکن شاعری کے اندر بہت سارے شعراء اور شاعری گمراہ کن شاعری ان کی ہوتی ہے، اور عجیب و غریب قسم کے بظاہر اس کے اندر کشش ہوتی ہے، لیکن وہ بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار کتاب و سنت کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے آغاز میں ہی فرمایا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ کوئی نشانی دکھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نشانی دکھائیں تو تب ہم ایمان لائیں گے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی نشانی یہ میں رب العالمین کا کلام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر اس صورت میں ہر واقعہ کے بعد، ہر دوسرے تیسرے مسئلے کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ دل کا آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، یہ دلائل ہے واضح کتاب کے، یہ نشانی اور معجزہ ہے واضح کتاب کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، ان کے پیچھے اپنی جان ہی نہ گنوا بیٹھے کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ ہدایت میں رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ قاسم دل کا، یہ آیتیں ہیں، آیت کی جمع آیات، یہ آیتیں ہیں الکتاب واضح کتاب کی، الکتاب کتاب کی، الف لام جب لگ جاتا ہے، یہ اصول ہے ابراہیم کا کہ تو پھر خاص کتاب ہوتی ہے، اور یہ قرآن ہے ہی سب سے اہم اور خاص کتاب، ساری کتابوں کی سردار ہے جو اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں اور صحائف نازل فرمائے، مبین واضح، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، اللہ کا شاید کہ آپ باخی ہلاک کر ڈالیں نفس کا اپنے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے نفس کو اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے، اللہ یقول مؤمنین، اس لیے کہ نہیں ہوتے وہ ایمان لانے والے، اس پریشانی میں اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھے۔ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تڑپ تھی۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں ننزل تو نازل کر دیا علیہم ان پر من السماء، آسمان سے، آیتن کوئی نشانی، جس طرح کی یہ نشانی طلب کر رہے ہیں نا کہ عذاب آ جائے اگر آپ سچے ہیں، تو فلاں کام ایسے ہو جائے، اگر یہ کریں تو یہ ان کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ تو دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے، اور یہاں اللہ رب العزت کا اصول ہے، یہاں سب کچھ واضح نہیں ہوگا، واضح تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کرے گا۔ یہاں بن دیکھے ایمان لانے والوں کا مقام اور شان بہت زیادہ ہے، تو یہ کلام اللہ کو ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، اس پر ہی غور و فکر کر لیں تو ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ شاعری اور شعراء اور گمراہ لوگوں کے آگے یہ قرآن کریم بند باندھ دیتا ہے، اور یہ قرآن کریم جو ہے فبوہت اللہ سے کافر کا منہ بند کر دیتا ہے، منکر کا ہکا بکا وہ رہ جاتے ہیں۔
آیتن کوئی نشانی، اگر آسمان سے ہم کوئی نشانی نازل کرتے ہیں، یعنی جس طرح کی نشانی یہ چاہتی ہے فضلت پھر ہو جائیں گے اعناقہم پھر ہو جائیں گی ان کی گردنیں لہا خاضعین اس کے لیے جھکنے والی، یعنی پھر زبردستی ہوگی، جبر ہوگا، پھر یہ ہل نہیں سکتے، پھر ان کو ویسے کرنا پڑے گا۔ اب تو ان کو اختیار دیا ہے، اب ان کو عقل فہم سمجھ بوجھ بھی دی ہے کہ یہ اختیار کریں ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے، دونوں راستے دکھا دیے، اختیار بھی دیا ہے۔ اور اگر اختیار کو یہ جائز استعمال کریں گے اختیار کا تو اللہ رب العزت سے اجر پائیں گے، وگرنہ یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔